سبسکرائب کرو اور بیل دباؤ۔ پیٹر اسکول سے فارغ ہو کر بائک پر بیٹھا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ کانوں میں ہینڈ فری لگائے وہ موسیقی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کا گھر آ گیا۔ وہ بائک ایک طرف کھڑی کر کے اندر بڑھنے ہی لگا تھا کہ اپنے سامنے سے ایک لڑکی کو آتے دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ وہ لڑکی بے پناہ خوبصورت تھی۔ وہ اسکول یونیفارم میں ملبوس تھی اور تھکے تھکے انداز میں چل رہی تھی۔ پیٹر کو وہ لڑکی پہلی نظر میں پسند آئی۔ اس نے اس سے بات کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ اس سے بات کرنے کے ارادے سے آگے بڑھا۔ ہیلو، تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں یہاں پہلی بار دیکھا ہے۔ میرا نام پیٹر ہے، اس نے اتنا کہا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ ہیلو، میرا نام جینی ہے، میں اسکول سے گھر واپس جا رہی ہوں۔ اس لڑکی نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ آؤ میں تمہیں اپنی بائک پر چھوڑ آؤں، تم کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ پیٹر نے جینی کو مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، میں واقعی تھکی ہوئی ہوں۔ اور پھر وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ دونوں بائک پر سوار ہو کر جینی کے بتائے ہوئے راستے پر جانے لگے۔ میں بھی آج کل مصروف ہوتا ہوں، ہمارے پیپر شروع ہونے والے ہیں نا، بس پڑھائی پڑھائی اور پڑھائی۔ ہاں، میرے بھی ایگزامز ہونے والے ہیں، میں بھی تیاری کر کے تھک گئی ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، اور پھر والدین بھی ایک منٹ کو فارغ نہیں رہنے دیتے مجھے، پیٹر نے کہا۔ تمام والدین ایسے ہی ہوتے ہیں، جینی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پیٹر کو اس کی ہنسی بہت پسند آئی، یوں لگتا تھا جیسے دور کہیں گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اس نے فوراً سے سوال داغ دیا۔ کیا تم شادی شدہ ہو؟ نہیں، جینی نے حیرت سے جواب دیا۔ کیوں، تمہیں میں شادی شدہ لگتی ہوں؟ اس نے مزید کہا۔ بالکل نہیں، اور ویسے بھی شادی شدہ لڑکیاں بہت بولڈ ہوتی ہیں اور تم تو بہت معصوم سی ہو۔ ہاں یہ تو ہے، بس یہاں بائک روک دو، جینی نے ایک دم اس کو رکنے کو کہا۔ وہاں ایک بہت پرانا اور ویران قبرستان تھا۔ اس کے باہر اس نے بائک رکوا لی۔ لیکن کیوں؟ یہاں کیوں؟ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ میرا گھر آ گیا ہے، جینی نے مسکرا کر کہا۔ گھر؟ یہاں تو قبرستان ہے۔ اس کو حیرت ہوئی۔ حیران مت ہو، میرا گھر قبرستان کے آخر میں ہے، وہاں تک جانے کے لیے قبرستان سے گزرنا پڑتا ہے اور وہاں پر کوئی بائک وغیرہ نہیں جا سکتی ہے۔ اس نے مزید وضاحت کر دی۔ کیا واقعی؟ ہاں واقعی۔ اچھا تو پھر تمہارا سیل نمبر وغیرہ؟ ہاں بے شک، ابھی دے دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر جینی نے اپنے کندھے سے بیگ اتار کر اس میں سے ایک نوٹ بک نکالی۔ اس کا ایک صفحہ نکال کر اس پر اپنا سیل نمبر لکھ لیا۔ یہ تو ٹھیک ہے، جب دل چاہے مجھے کال کر لینا۔ بالکل میں کروں گا، پیٹر نے جلدی سے کہا اور نمبر اپنے پاس رکھ لیا۔ رات کا وقت تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ پیٹر اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ اچانک باہر زور سے بجلی کڑکی اور اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ پیٹر نے گھبرا کر کھڑکی کی طرف دیکھا، وہ تیز ہوا سے کھل گئی تھی۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی بند کی، تبھی اسے لگا کہ باہر گلی میں بجلی کے کھمبے کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ وہ غور سے دیکھنے لگا۔ جیسے ہی بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں اس نے دیکھا باہر جینی کھڑی ہے۔ اسے شدید حیرت ہوئی کہ وہ اتنی تیز بارش میں اس کے گھر کے باہر کھڑی کیا کر رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اسے اندر بلا لیا جائے۔ اس خیال کے تحت وہ جلدی جلدی گھر سے باہر آیا، لیکن اب جو اس نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بارش میں بھیگتا ہوا اسے ڈھونڈنے لگا۔ تبھی اسے ایک طرف شیڈ میں جینی کھڑی نظر آئی۔ وہ جلدی جلدی اس طرف گیا اور پیچھے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہائے جینی، اس نے کہا۔ اس نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ جینی کے بجائے کوئی اور لڑکی تھی۔ سوری، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ لڑکی نے حیرت سے سوال کیا۔ معاف کرنا، میں تمہیں کوئی اور سمجھا تھا۔ پیٹر شرمندہ ہو گیا اور واپس گھر کے اندر آ گیا۔ وہ حیران تھا، آخر جینی کہاں چلی گئی؟ اسے پورا یقین تھا کہ اس نے جینی کو ہی دیکھا تھا۔ بہرحال وہ اس خیال کو جھٹک کر کپڑے تبدیل کر کے سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ اگلے روز پیٹر اسکول سے گھر لوٹا تو اس خیال سے کہ شاید آج پھر جینی سے ملاقات ہو جائے، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ واپس گھر میں جانے لگا ہی تھا کہ سامنے سے جینی تھکی تھکی سی چلتی ہوئی آئی۔ اسے دیکھتے ہی پیٹر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ہائے جینی، کیسی ہو؟ بالکل ویسی ہی جیسی تم نے کل مجھے دیکھا تھا، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہا 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 ہا۔ اس کی بات سن کر پیٹر زور سے ہنسنے لگا۔ اندر آ جاؤ، آج تم لنچ میرے ساتھ کر لو۔ واقعی تمہاری موم کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں، پیٹر نے کہا اور اسے اندر لے آیا۔ ہائے کیٹی، پیٹر نے اپنی بہن سے کہا۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ ہائے، دن کیسا گزرا؟ بہت اچھا، میری گرل فرینڈ سے ملو۔ گرل فرینڈ؟ تمہاری گرل فرینڈ بھی ہے؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ ہاں یہ رہی،
کہاں؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے، کیٹی نے کہا اور جانے لگی۔ تم بھی عجیب مذاق کرتی ہو کیٹی، تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی؟ آنے دو موم اور ڈیڈ کو، تمہاری شکایت کرنی پڑے گی، پیٹر ناراضگی سے بولا اور جینی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیٹی تمہاری بہن ہے؟ جینی نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا۔ ہاں، وہ میری بہت بدتمیز بہن ہے۔ ابھی جو بھی ہوا اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس نے تم سے بہت بدتمیزی کی اور کہہ دیا کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے، میں نے اس کی بات کا کوئی برا نہیں مانا، جینی بولی۔ اچھا تم آرام سے بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، پیٹر یہ کہہ کر اس کے لیے کھانا لینے چلا گیا۔ رات کے وقت پیٹر کے سب سے بہترین دوست رالف نے اسے فون کر کے کلب میں بلایا۔ پیٹر نے پوچھا کہ جینی کو بھی بلایا جائے۔ اس نے فون کر کے جینی کو بھی بلا لیا اور پھر دونوں ساتھ میں مل کر نائٹ کلب پہنچے۔ پیٹر اپنے دوستوں سے ملنے لگا جبکہ جینی ایک طرف بیٹھی رہی اور پھر سب میوزک پر ڈانس کرنے لگے۔ پیٹر نے بھی جینی کو ساتھ لیا اور اس کے ساتھ ڈانس کرنے لگا۔ رالف سمیت سارے لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ پیٹر کو بہت غصہ آیا کہ نہ معلوم یہ لوگ کس بات پر ہنس رہے ہیں۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ پیٹر جینی کو بٹھا کر اس کے پاس آیا۔ تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو اور یہ کیا طریقہ ہے؟ میں ایک تو اپنی دوست کو یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ وہ انجوائے کر لے، لیکن تم لوگ ہو کہ ہنسے جا رہے ہو۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا تو رالف نے کہا لگا کر کہا، ہم کیوں ہنس رہے ہیں؟ تم لگ ہی اتنے مسخرے رہے تھے ڈانس کرتے ہوئے۔ تم تو بالکل یوں ڈانس کر رہے تھے جیسے تمہاری باہوں میں کوئی حسینہ کھڑی ہو اور تم اس کے ساتھ تھرک رہے ہو۔ کیا؟ پیٹر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر اس طرف نگاہ دوڑائی جہاں وہ جینی کو چھوڑ کر آیا تھا، لیکن اب وہاں جینی نہیں تھی۔ وہ کلب میں اسے ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل آیا۔ وہ ادھر ادھر نظریں گھما کر اسے دیکھنے لگا، وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار جینی اسے ایک کار کے پاس کھڑی نظر آ ہی گئی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ جینی، تم یہاں کیوں چلی آئیں؟ بس میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا میں اچھا ڈانس نہیں کرتا؟ اس نے مسخرے پن سے پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں، دراصل مجھے تمہارے دوست پسند نہیں آئے۔ دیکھا تھا کیسے سب ہنس رہے تھے، وہ خفگی سے بولی۔ ارے ان کی باتوں کو دل پر مت لینا، وہ ایسے ہی ہیں، لوگوں کا مذاق اڑانا ان کا پیشہ ہے، اور پھر میں تو ان کا دوست ہوں تو میرے ساتھ تو ہنسی مذاق کرتے ہی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم کس کے ساتھ ڈانس کر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی حسینہ تمہاری باہوں میں ہے۔ یہ تو مذاق ہی ہوا نا، سچ میں تم میرے ساتھ ہی ڈانس کر رہی تھی، پر نہ جانے کیوں انہوں نے ایسی باتیں کی۔ سچ میں تمہارے دوست بہت ہی زیادہ بیوقوف ہیں یا تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مجھے بالکل اچھے نہیں لگے، ان کو چھوڑو، میں تو تمہیں اچھا لگا نا؟ ہاں، تم ایک اچھے انسان ہو اور تم میری قدر کرتے ہو۔ مجھے تم اپنے ساتھ رکھ کر وقت ضائع نہیں کر رہے ہو، بلکہ سچ میں تم میرے بہترین دوست ہو، دوست یا اس سے بھی کچھ زیادہ، وہ دیکھا جائے گا۔ پھر وہ لوگ رات بھر باتیں کرتے رہے۔ آج چھٹی کا دن تھا۔ رالف پیٹر سے ملنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ دونوں میں گپ شپ چل رہی تھی۔ پیٹر نے کہا، رالف تم نے کل میری دوست سے کوئی اچھا رویہ نہیں رکھا۔ اس نے کہا، دوست؟ کون سی دوست؟ کہاں تھی دوست؟ خیر چھوڑو، تم لوگ بہت بدتمیز ہو، اس طرح کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ان دونوں میں یہی بحث چلتی رہی۔ پھر رالف لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا جب پیٹر اسکیچ بک پر جینی کی تصویر بنانے لگا۔ اچانک رالف کی نظر جینی کے اسکیچ پر پڑی تو وہ چلا اٹھا، یہ کون ہے؟ یہ میری دوست جینی ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی میری اس سے ملاقات ہوئی تھی اور پھر ہم پکے دوست بن گئے۔ یہی تو کل کلب میں تھی جس کا تم مذاق اڑا رہے تھے۔ کیا تم مذاق کر رہے ہو؟ بالکل نہیں، کیوں، کیا ہوا؟ تم نے ایسا کیوں سوچا کہ میں مذاق کروں گا؟ اور ویسے بھی تم نے دو گرل فرینڈس رکھی ہوئی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ ڈیٹ پر جاتے ہو تو کبھی کسی کے ساتھ، پھر میں صرف ایک گرل فرینڈ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ مگر رالف کی حیرت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یار، میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں، مجھے حیرت اس بات پر نہیں ہے کہ وہ تمہاری گرل فرینڈ ہے، مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، مر چکی ہے وہ لڑکی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ بکواس نہیں کر رہا، بالکل سچ بتا رہا ہوں۔ یقین نہیں آتا تو دیکھو، اب سے 2 سال پہلے ہائی اسکول میں یہ لڑکی جل کر مر گئی تھی۔ رالف نے اسے لیپ ٹاپ پر جینی کی تصویر دکھائی۔ اس کے بارے میں پوری معلومات لکھی ہوئی تھی کہ آج سے 2 سال پہلے آگ لگنے سے یہ لڑکی جل کر مر گئی۔ آگ لگنے کی وجہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد پیٹر عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں اتنے دنوں سے ایک روح سے مل رہا ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں۔ بہرحال اس نے سوچا کہ اسے خود یہ پتہ لگانا پڑے گا۔ اگلے روز پیپر تھا۔
پیٹر اسکول سے واپس آ کر باہر گھر کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر جینی کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جینی اپنے مخصوص تھکے تھکے سے انداز میں چلی آئی۔ ہائے پیٹر، اس نے اس سے ہاتھ ملایا۔ ہائے جینی، آؤ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں۔ ہاں ضرور، اس نے حامی بھری۔ پھر دونوں بائک پر بیٹھ کر اس کے گھر کی طرف جانے لگے۔ کچھ دیر بعد اسی قبرستان کے پاس جینی نے بائک رکوا لی اور اسے گڈ بائے کہہ کر قبرستان میں داخل ہو گئی۔ پیٹر کچھ دیر اسے مختلف قبروں کے پاس سے گزرتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر خود بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چل دیا۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد جینی ایک قبر میں اتر گئی۔ پیٹر بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا عجیب منظر ہے، یہ قبر میں رہتی ہے۔ اس نے دیکھا قبر میں ایک تابوت رکھا ہوا ہے۔ پیٹر کا تجسس بڑھ گیا۔ جینی اب کیا کرنے والی ہے؟ تبھی جینی نے تابوت کا ڈھکن کھولا اور اس میں لیٹ گئی۔ پھر اس نے ڈھکن واپس بند کر دیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر پیٹر کی روح تو جیسے فنا ہو گئی۔ وہ چکرا کر زمین پر گر گیا۔ پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اسی قبرستان میں زمین پر لیٹا ہوا پایا۔ تابوت کا ڈھکن کھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا۔ اچانک ہی جینی نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پیٹر نے بوکھلا کر پیچھے دیکھا اور اسے وہاں پا کر بھاگنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ جینی نے پیچھے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پیٹر، پلیز سچائی سے ڈرو نہیں۔ بہادر لوگ وہی ہوتے ہیں جو سچائی کا ہمت سے سامنا کرتے ہیں۔ آج سے 2 سال پہلے میں اسی ہائی اسکول میں پڑھتی تھی جس میں تمہارا دوست رالف بھی تھا۔ وہ سارا وقت مجھ سے فری ہونے کی کوشش کرتا رہتا تھا، مگر میں کبھی بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی۔ ایک دن مجھے اکیلا پا کر اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور میری عزت لوٹ لی اور مجھے منہ بند رکھنے کی وارننگ دی۔ لیکن اسے ڈر تھا کہ میں اس کے بارے میں سب کو بتا دوں گی، اور سچ میں بتانے ہی والی تھی۔ ایک دن میں نے دنیا میں اعلان کر دینا ہی تھا کہ اس شخص نے چوری چھپے میری عزت لوٹ لی ہے اور مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ اسی ڈر سے اس نے مجھے اسکول کے ایک کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی، اور یوں میں ہمیشہ کی نیند سو گئی، کیونکہ تمہارے دوست نے نہ صرف میری عزت لوٹی بلکہ دنیا میں مجھے بدنام کر دیا اور پھر میری موت کو خودکشی کا نام دے دیا۔ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ میں پریشان ہو گئی تھی، ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی، اسی وجہ سے میں نے خودکشی کر لی، خود کو آگ لگائی اور جل گئی۔ اسکول کی کلاس روم میں نے ایسا کام کیا۔ بتاؤ میں ایسا کر سکتی تھی؟ اس نے مجھے مارا ہے تاکہ میں کسی کو اس کی اصلیت نہ بتا سکوں۔ زندگی میں زندہ رہ کر انسان بن کر تو میں نہ اس کی اصلیت کسی کو بتا سکی، کیونکہ میں کمزور تھی، لیکن اب میں طاقتور ہوں، اور میں تمہارے ساتھ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ تمہارا بہترین دوست ہے اور تم اس کے خلاف منہ نہیں کھولو گے، لیکن تم ایک اچھے انسان ہو۔ مجھے انصاف دلاؤ، میری روح کو بھٹکنے سے بچاؤ۔ تمہارا دوست ایک قاتل ہے، قاتل گھوم رہا ہے۔ اس طرح وہ کتنی لڑکیوں کے گھر برباد کر چکا ہے، اس طرح وہ کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے۔ جینی نے کہا تو پیٹر نے حامی بھر لی۔ تم سچ کہہ رہی ہو، مجھے اس کو انجام تک پہنچانا ہوگا، پر یہ کیسے ہوگا؟ اور پھر تمام پلاننگ کرنے کے بعد وہ وہاں سے اپنے گھر آ گیا۔ اس کو بہت افسوس ہو رہا تھا کہ وہ جس سے محبت کرنے لگا تھا وہ ایک روح ہے، پر محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اپنے محبوب کی مدد کی جائے۔ وہ چاہے تو اس کے ساتھ نہیں ہے، پر اس کی مدد کر کے وہ اسے سکون تو دے سکتا ہے۔ اور پھر ایک دن وہ رالف کو لے کر قبرستان آ گیا۔ یار، یہ تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ ایک قبرستان ہے، وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے یہاں لا کر کیا دکھانا چاہتا ہے؟ میرے پیچھے آؤ۔ پیٹر نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور اسے لے کر جینی کی قبر میں اتر گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ رالف نے وہاں تابوت کو رکھا دیکھ کر حیرت کے مارے دریافت کیا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ جینی باہر آؤ، تمہارا قاتل آ گیا ہے۔ رالف نے چونک کر پیٹر کی طرف دیکھا اور ابھی کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تابوت کا ڈھکن کھلا اور جینی باہر نکل آئی۔ اسے دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ زمین پر گر گیا، خوف سے پیچھے سرکنے لگا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جینی اس کی طرف بڑھی اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ وہی حشر کیا جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ قبرستان میں آگ لگ رہی تھی ایک جسم کو۔ جینی نے اسے جلا دیا تھا۔ جو اذیت ناک موت اس نے اسے دی تھی، دنیا کے سامنے بدنام کر دیا تھا، اس کی عزت کو داغدار کیا تھا، آج اس نے سارا بدلہ لے لیا۔ وہ پرسکون تھی اور پیٹر کی احسان مند بھی۔ پیٹر قبرستان کے باہر جینی کے ساتھ کھڑا تھا۔ جینی، جب مجھے تمہاری اصلیت کا علم نہیں تھا تب میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب کیا ہم
ایک دوسرے کے دوست بن سکتے ہیں. کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ میں جانتا ہوں کہ تم اس دنیا کی نہیں ہو اور اب رالف کی موت کے بعد تمہیں سکون آ گیا ہے. تم اپنے اصل ٹھکانے کی طرف چلی جاؤ گی. لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھے دوست رہیں. ہم دونوں ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے. لیکن افسوس کہ آج کے بعد کبھی تمہیں نظر نہیں آؤں گی. اتنا کہہ کر جینی ہوا میں تحلیل ہو گئی، گم ہو گئی، چلی گئی. پیٹر اسے آوازیں دیتا رہا. تبھی اس کا موبائل بج اٹھا. ہیلو ہیلو بیٹا. پیٹر، رالف 2 دن سے غائب ہے، ابھی تک گھر نہیں لوٹا. کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے؟ تم تو اس کے بہت اچھے دوست ہو. تمہیں اس نے کچھ بتایا ہے؟ وہ کہاں گیا ہے؟ عجیب لڑکا ہے، اپنی ماں کو پریشان کرتا ہے. رالف کی ماں نے قدرے فکر مندی سے دریافت کیا. نہیں آنٹی، مجھے اس کی گمشدگی کے بارے میں کچھ علم نہیں، کیونکہ میں تو شہر سے باہر ہوں. اتنا کہہ کر پیٹر نے فون بند کر دیا اور واپس اپنے گھر کی طرف چل دیا. جب کبھی بھی پیٹر کو جینی کی یاد آتی ہے، وہ اس کی قبر پر چلا جاتا ہے اور دیر تک وہاں بیٹھا رہتا ہے. اس کو لگتا ہے وہ اس کے آس پاس ہے، پر اسے نظر نہیں آ رہی ہے. بس وہ اتنے سکون میں ہے کہ اس کی روح سکون میں آ گئی ہے. اس طرح اس نے ایک بھٹکتی ہوئی روح کی مدد کی. روح سے دوستی ہو گئی تھی.